صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. رواه مسلم. آج دعاؤں کا بیان چل رہا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اعمال کے شر سے جو میں نے کیے اور ان اعمال کے شر سے جو میں نے نہیں کیے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اعمال کے شر سے بھی جو برے عمل ہیں جو اور ان اعمال کے شر سے جو نہیں کیے. کسی برے عمل کا سرزد ہو جانا اور اسی طرح کسی اچھے عمل کا فوت ہو جانا، دونوں ایسی چیزیں. کسی برے عمل کا سرزد ہو جانا یا اچھے عمل کا فوت ہو جانا، دونوں ایسی چیزیں جن کے شر سے ہم جیسے عامل پناہ مانگتے ہیں. لیکن عارفین اچھے سے اچھے عمل کرنے، برے اور گندے اعمال سے نام بچانے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہیں ہمارے اندر اس کی وجہ سے عجب، غرور، نیکی، پاک دامنی کا پھندارا پیدا نہ ہو. یہ معنی ہے کہ جو میں نے اعمال کی ان کے شر سے. حضور علیہ السلام تو معصوم ہیں، معصوم جو گناہوں سے پاک ہو. اور آپ سید المعصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، معصوموں کے سردار ہیں. گناہ تو وہ کیا ہی نہیں. یعنی نیک اعمال جو ہوئے ہوں اور بعض اوقات کو نیک اعمال عجب کا ذریعہ بنتے ہیں، خودبینی کا، وہ ہے اس سے بھی بچا. اور ہر اللہ کا نیک بندہ جس درجے کا نیک ہوتا ہے وہ اپنے نیکیوں کو بھی اللہ کی شان عظمت کے سامنے گناہ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کے سامنے وہ اپنے نیک اعمال کو بھی، اللہ کی شان بہت اونچی ہے اور میرا عمل جو نیک ہے وہ نیک ہے لیکن اللہ کی شان کے مناسب نہیں، کمزور ہے، کم ہے. تو اس سے بھی گناہ مانگتے ہیں کہ جو کمزوری ہے یا اللہ اس سے بھی حفاظت کرے. یہ مطلب ورنہ انبیاء تو پاک ہیں. اس لیے وہ اپنے اچھے اعمال کے شر، اپنے اچھے اعمال کے شر اور برے اعمال کے ترک کرنے کے شر سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اسی کو کہا حسنات الابرار سیئات المقربین. کہ عام نیک لوگوں کی نیکیاں بھی جو خاص درجے کے نیک ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں برائیاں سمجھی جاتی ہیں. یہ معنی ان کے شر سے وہ اپنی ہر نیکی کو بھی اللہ کی شان عظمت کے سامنے عیب سمجھتے اور اس سے پناہ مانگتے. تو ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. جن کے پاس ہوئی گناہ، نیکیاں ہوئی کم، انہیں کتنی پناہ زیادہ مانگنے اور توبہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ